بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور ضرور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک جاء آئے آل فرعون، فرعونیوں کے پاس النذر، ڈر سنانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعونیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی، عصا، لکڑی کا عصا تھا، ہاتھ میں ہوتا تھا، آپ اسے زمین پر ڈالتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور دوسرا آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر جب نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ کلھا، ساری کی ساری آیتوں کو، ایک کے بعد ایک نشانی انہیں دکھائی گئی، مختلف عذابات کی شکل میں بھی۔ اللہ نے ان پر مختلف عذابات بھی بھیجے تھے، کبھی ٹڈی کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی سیلاب و بارش و طوفان کا عذاب۔ ایک ایک مہینے وہ عذاب رہتے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور کر دیے جاتے۔ ایک کے بعد ایک نشانی انہیں دکھائی گئی، لیکن ہر نشانی دیکھنے کے بعد ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری کی ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی پکڑ کی۔ اخذ عزیز مقتدر، جیسے کہ غالب، عزیز غالب، مقتدر قدرت والے کی شان تھی۔ اللہ جو غالب ہے، قدرت والا ہے، جس طرح اس کی پکڑ کی شان تھی، اللہ نے اس طرح فرعونیوں کی پکڑ فرمائی۔ فرعون کو اور سارے فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا گیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ ان قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعونی، یہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ کفار مکہ سے خطاب فرماتا ہے اور انہیں فرماتا ہے اکفارکم، کیا تمہارے کافر خیرون، زیادہ بہتر ہیں، من اولئکم، ان کافروں سے، یعنی پچھلی جو قومیں تھیں وہ زیادہ طاقتور تھیں، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے پاس پاور زیادہ تھا، یا تمہارے پاس؟ تو جواب یہی ہوگا کہ کفار مکہ کی عمریں بھی پہلوں کے مقابلے میں کم تھیں اور طاقت و قوت بھی کم تھی، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا، ان کے پاس ہر طرح سے ان کے مقابلے میں وہ بہتر تھے۔ لیکن جب انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی اور نشانیوں کو جھٹلاتے چلے گئے، ہلاک کر دیے گئے، تو ایک کافروں تمہارا بھی وہی حال ہوگا اگر ایمان نہ لائے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں براءت لکھی ہوئی ہے، براءت مانے نجات، یا تمہارے لیے صحیفوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم کفر کرو، شرک کرو، نافرمانی کرو، جیسے چاہے زندگی گزارو، تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کہ اللہ نے کوئی تم سے ایسا وعدہ فرما لیا ہے؟ تو ہرگز ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میری نافرمانی سے نہیں بچو گے تو عذاب آئے گا۔ ام یقولون، یا یہ کافر کہتے ہیں، کفار مکہ جو وہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ مکے سے چلے،
غزوہ بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، ابو جہل نے، ام یقولون، یا یہ کافر کفار مکہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، جمیع سب مل کر، منتصر بدلہ لیں گے، نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، یعنی وہ چلے مکے سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ میدان بدر کے اندر یہی لوگ شکست کھائیں گے۔ جب ابو جہل نے یہ کہا نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب یہ جماعت بھگا دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر دیں گے۔ سیہزم الجمع، جمع مانے جماعت، لشکر، عن قریب کافروں کا یہ لشکر بھگا دیا جائے گا، یہ بھاگے گا، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹ پھیر دے گا، یہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کافروں کے مقابلے میں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ سارے کے سارے جنگ بدر سے بھاگے، 70 قتل کر دیے گئے، 70 گرفتار ہوئے، حالانکہ 1000 کا لشکر تھا اور کتنی طاقت کے ساتھ وہ آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے غزوہ بدر میں تو یہ قتل کیے گئے ہیں، یہ دنیا کا عذاب تھا، اور دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں، بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کا وعدہ ہے، قیامت ان کا وعدہ ہے، والساعۃ ادھا، اور قیامت سب سے زیادہ سخت ہے، ادھا سب سے زیادہ سخت، وامر، اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ دنیا کی ساری تکالیف، دنیا کی ساری تکالیف اگر کسی پر ڈال دی جائیں، ساری تکالیف دنیا کی، اور قیامت کا ایک ہلکا سا عذاب اس کے مقابلے میں رکھا جائے، تو دنیا کی ساری تکالیف مل کر جہنم کے ایک ہلکے سے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جہنم اتنی شدید اور آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے۔ بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کا وعدہ ہے، والساعۃ ادھا وامر، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم، جرم کرنے والے گمراہی میں ہیں، دیوانگی میں ہیں۔ ابھی یہ کفر و شرک کی دیوانگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ابھی یہ گمراہی میں ہیں، وسعر، اور دیوانگی میں ہیں۔ کل بروز قیامت ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یوم، جس دن، یعنی قیامت کے دن، یسحبون، کھینچے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، فی النار، جہنم میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الامان والحفیظ۔ کافر اس وقت دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یہ مست ہیں اپنی مستی میں، اگر دیکھا جائے بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہیں، شراب و شواب کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور بڑے مست ہوئے ہیں۔ ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے، اس کے اندر دیکھیں یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام منایا جاتا ہے، کرسمس ڈے، کرسمس ڈے کے اندر کیا کیا یہ کرتے ہیں، الامان والحفیظ، شراب و شباب، استغفر اللہ العظیم۔ تو کافر ابھی تو ضلال و سعور، ابھی گمراہی میں بھی ہیں، دیوانگی کے اندر بھی ہیں، لیکن جیسے یہ مرتے ہیں پھر جو عذاب دیکھتے ہیں وہ عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور میدان محشر میں کیا ہوگا؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس دن انہیں چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، جہنم کا چھونا، جہنم کے چھونے کا مزہ چکھو، ذوقوا، مزہ چکھو، مس سقر، جہنم کے چھونے کا، یعنی جہنم کی آگ جب انہیں چھوئے گی تو پھر کیا تکلیف ہوگی، کیا عذاب ہوگا، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گیزر آن کرتا ہے، گیزر اگر زیادہ ہیٹ اپ پر چلا جائے تو پانی گرم آ جاتا ہے، اور انسان جیسے ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ جلنے لگتا ہے، حالانکہ اتنا شدید گرم نہیں ہوتا، کھولتا ہوا پانی نہیں ہوتا، لیکن زیادہ گرم ہو جاتا ہے، انسان فوراً پیچھے ہاتھ ہٹاتا ہے کہ پانی گرم ہے، پھر وہ کوشش کر کے اس کو نارمل کرتا ہے۔ تو یہ گیزر کا تھوڑا سا گرم پانی ہو جائے انسان وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ڈائریکٹ جو جہنم کی آگ ہے
کہ جس کا ایک کڑا اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس قدر خوفناک آگ ہے۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر وہ دنیا میں کھول دی جائے تو دنیا والے ہلاک ہو جائیں، اس قدر شدید آگ ہے۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے گمراہی سے دور رہے، دیوانگی سے دور رہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور دنیاوی لذتوں جو ناجائز لذتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی اس نشست کی برکت سے جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔